بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک شخص ایسا آتا ہے جس کا خیال، جس کی یاد دل سے نکلتی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن دل وہیں اٹکا رہتا ہے، جیسے اللہ نے اس خیال کو تمہارے اندر بسا دیا ہو۔ اور تب انسان سوچتا ہے، یا اللہ، اگر یہ میرے لیے نہیں تو پھر اس کا خیال کیوں نہیں جاتا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کسی کا خیال بے مقصد تمہارے دل میں نہیں ڈالتا۔ بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات سبق۔ کبھی وہ شخص تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، کبھی صبر کا مطلب سمجھاتا ہے، اور کبھی اللہ کسی کے خیال کے ذریعے تمہیں اپنے قریب لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ طائف کے واقعے میں جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل ان کے لیے خیر چاہنے سے خالی نہیں ہوا تھا۔ اللہ دلوں میں رحمت اور احساس ڈال دیتا ہے، جب وہ چاہے تو وہی احساس تمہاری آزمائش بن جاتا ہے۔ یہ خیال شاید کسی دعا کا نتیجہ ہو۔ کبھی تم نے کسی کے لیے دل سے دعا کی ہوتی ہے، اور وہ دعا اللہ کے ہاں اتنی سچی ہوتی ہے کہ وہ شخص تمہارے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تمہیں اس شخص کے لیے وسیلہ بنا دے، یعنی تمہاری دعاؤں سے اس کا بھلا ہو رہا ہو، اور اس لیے وہ تمہارے دل سے نہیں نکلتا۔ بعض اوقات یہ احساس چھوڑنے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کسی شخص کے ذریعے تمہیں خود کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ تمہارے اندر کتنی گہرائی ہے، تم کتنا برداشت کر سکتے ہو، تمہارا دل کتنی محبت، وفا اور قربانی دے سکتا ہے۔ یہ احساس دراصل تمہیں تربیت دینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹے یوسف علیہ السلام سے فراق۔ سالوں گزر گئے مگر بیٹے کا خیال دل سے نہ گیا۔ یہ فراق دراصل ایمان کا امتحان تھا، اور اسی صبر نے یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے قریب تر کر دیا۔ جب اللہ چاہے گا تمہارا دل ہلکا کر دے گا۔ یاد رکھو، جب تم نے سچ میں اس احساس کو سیکھ لیا، جب تمہارا دل اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، تو اللہ خود تمہارے دل سے وہ خیال نرمی سے نکال دیتا ہے۔ نہ تمہیں کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ تمہارا دل بوجھل رہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر دکھ کے پیچھے ایک حکمت رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تمہارے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو آج اگر آپ کے دل سے کوئی شخص نہیں نکل رہا تو فوراً مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ذریعے کوئی دعا پوری کر رہا ہو، یا تمہارے دل کو سکھا رہا ہو کہ محبت کیا ہے، صبر کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھو، جس دن تم اللہ کی رضا کو اپنے جذبات پر ترجیح دو گے، اسی دن دل ہلکا ہو جائے گا، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ ہر خیال، ہر درد اور ہر رشتہ اللہ کی طرف سے ایک مقصد کے تحت آتا ہے۔ 5 روحانی مثالیں جب اللہ دل سے کسی کا خیال نہیں نکالتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا خیال سالوں تک نہیں نکلا۔ آنکھوں سے بینائی چلی گئی مگر دل سے محبت نہیں گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے فراق کی آزمائش تھی تاکہ صبر کا مقام بلند ہو۔ آخر کار جب اللہ نے چاہا، وہی بیٹے کی خوشبو، وہی محبت دوبارہ دل کے سکون کا سبب بنی۔ یہ سکھاتی ہے کہ کچھ احساسات وقتی نہیں بلکہ عبادت بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دیکھے بغیر ہماری فکر، ہماری مغفرت اور ہمارے ایمان کے لیے روتے تھے۔ یہ وہ محبت ہے جو وقت، فاصلہ یا جدائی سے ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کے دل میں اپنی امت کا خیال رکھا تاکہ ہم جان لیں سچا احساس کبھی خود غرض نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا رشتہ۔ جب فرعون کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو ان کی ماں کے دل سے بیٹے کا خیال اللہ نے نہیں نکالا۔ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے اس کے دل کو خالی نہیں ہونے دیا۔ القصص آیت نمبر 10۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو صبر کے ساتھ باندھے رکھا، یعنی کچھ خیالات اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مقام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کرتے، ان کے دوستوں کو تحفے دیتے اور کہتے خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ یہ وہ محبت تھی جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عزت، شکر کے جذبے کے ساتھ رکھ دی۔ یہ سکھاتی ہے کہ کچھ لوگ دل سے اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کی مثال، تمہارا اپنا حال۔ کبھی تم کسی کو دل سے چاہتے ہو، لاکھ کوشش کے باوجود اس کا خیال نہیں جاتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں دعا کرنا، صبر کرنا یا محبت کا سچا مقام، سچا مفہوم سکھانا ہو۔ جب تم یہ سیکھ لو تو وہی خیال آہستہ آہستہ رحمت اور سکون میں بدل جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔